اپنی بیوی کو 5 موقعوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھنا بیوی تو کیا اللہ بھی تم پر ناراض ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن کہ عورت کی زندگی میں وہ 5 اہم مواقع کون سے ہیں جب اسے اپنے شوہر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت جناب عمر پاک کا دور تھا اور آپ کا دربار لگا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک حاملہ عورت آپ کی عدالت میں حاضر ہوئی، دکھ بھری درد بھری آواز میں بولی، یا امیر المومنین، میری شادی کو 10 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ان 10 مہینوں میں مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں واقعی شادی شدہ ہوں۔ ایک عورت جو شادی شدہ ہے اور حاملہ بھی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کبھی احساس نہیں ہوا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ میرا شوہر میرے لیے صرف نام کا ہمسفر ہے۔ ایک نام ہے کہ میرا شوہر ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے، صرف نام کا شوہر ہے، شوہر کے ہونے کا کوئی مجھے سہارا نہیں۔ حقیقت میں میری زندگی کے دکھ درد اور مشکلات میں میرے شوہر نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں حاملہ ہوں اور 8 ماہ سے یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، لیکن اس حالت میں بھی میرا شوہر مجھ سے بے خبر ہے، حالانکہ اس کی اولاد میرے رحم میں ہے۔ میری تکالیف کی شدت کا یہ عالم ہے کہ میں رات بھر بے چین رہتی ہوں اور دن رات نئی نئی مصیبتوں میں گزرتے ہیں، مگر میرے شوہر نے کبھی بھی میرا حال تک نہیں پوچھا۔ کیا میرا اس پر کوئی حق نہیں؟ یا حضرت، میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، میرا والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور میرے بھائی انتہائی غریب ہیں، لیکن ان سب کے باوجود میں نے خود کو تنہا محسوس نہیں کیا۔ نہ تو میرے بہن بھائی رہے، نہ میرا شوہر، نہ تو میرے والدین رہے، لیکن ان کے باوجود بھی میں نے خود کو اکیلا نہیں سمجھا، کیونکہ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ میرا شوہر تو زندہ ہے، ماں مر گئی تو کیا ہوا، باپ مر گیا تو بھی کیا ہوا، میرے بہن بھائی میرا ساتھ نہیں دیتے پھر بھی کیا ہوا، میرا شوہر تو زندہ ہے، وہ میرا سہارا بنے گا، لیکن افسوس کہ وہ بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر پاک نے حاملہ عورت کی درد بھری داستان سننے کے بعد فوراً اپنے دربار میں اس کے شوہر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اپنے ساتھ رہنے والے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی اس کے شوہر کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی چند سپاہی وہاں سے روانہ ہوئے اور کچھ ہی دیر میں وہ شخص عدالت میں پیش کیا گیا۔ شوہر جب دربار میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ حضرت عمر پاک نے اسے اپنی حکیمانہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا، کیا یہ عورت تیری بیوی ہے؟ اس نے جھک کر عاجزی سے جواب دیا، جی ہاں، یہ میری بیوی ہے۔ حضرت عمر پاک نے عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو کچھ اس نے مجھے سنایا ہے وہ درد اپنے شوہر کو ہمارے سامنے سنائے۔ عورت سے کہا کہ جو کچھ آپ نے مجھے پہلے سنایا تھا، جو درد بھری کہانی سنائی ہے، وہی کہانی دوبارہ سے اپنے شوہر کے سامنے مجھے سناؤ۔ حضرت عمر نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہے؟ عورت نے ساری کہانی سنائی۔ ساری کہانی سننے کے بعد اس کے شوہر سے کہا کہ جو کچھ تمہاری بیوی نے کہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ شوہر نے سر جھکاتے ہوئے اعتراف کیا، جی ہاں، یہ سب کچھ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے واقعی اس کے ساتھ غفلت برتی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کا چہرہ جلال سے بھر گیا، غصے میں آ گئے، لیکن ان کا لہجہ حکمت سے پر تھا۔ آپ نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پھر تم اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ تمہاری بیوی بھی ہے، بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے بچے کو اپنے رحم میں پال بھی رہی ہے، تکالیف بھی برداشت کر رہی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ عورت تمہارے نکاح میں ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا تم پر واجب ہے؟ یہ حاملہ بھی ہے، یہ تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے ہے اور اس وقت اسے تمہارے حوصلے، تمہارے ساتھ اور تمہاری توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر تم اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرو گے، اس کا سہارا نہیں بنو گے، تو یہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑی گرفت کا سبب بنے گا۔ حضرت عمر نے اس عورت کی روداد اور شوہر کی غفلت سننے کے بعد عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، یہ 10 ماہ تک تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ جو بھی تم اس سے مانگو یہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ عورت نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، اے میرے سردار، میں اس سے کچھ نہیں مانگتی، بس یہ میری فکر کرے، یہ میرا خیال رکھے، میری تکالیف میں یہ میرا ساتھ دے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عورت کی بات سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں نرمی آ گئی اور وہ اس کی بات پر مسکرا دیے۔ اسی دوران حضرت علی شیر خدا دربار میں تشریف لائے۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، یا علی، جاتے جاتے اس عورت کے شوہر کو 2-4 نصیحتیں کر دیجئے تاکہ یہ اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھ سکے اور آئندہ اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کر سکے۔ حضرت علی نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، اپنی بیوی کو 5 جگہوں پر 5 موقعوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ لمحات، یہ مواقع عورت کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں اور ان لمحوں میں اسے اپنی شوہر کی موجودگی، محبت، سہارے اور سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لمحے ہیں جن میں اگر اس کا باپ، ماں، بہن، بھائی کوئی بھی رشتہ عورت کے ساتھ نہ بھی ہو تو یہ عورت خوش ہوتی ہے۔ کیوں خوش ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اسے ایک امید ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہے، اسے کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ جب تک اس کا شوہر زندہ ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم ان مواقعوں پر بھی اپنی بیوی کا ساتھ دو گے تو یہ نہ صرف اس کے دل کو سکون دے گا بلکہ تمہاری زندگی میں بھی سکون اور برکت لے آئے گا۔ اس شخص نے
बेसब्री से सवाल किया, हजरत जल्दी बताएं वो कौन से 5 मौके हैं जब बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हजरत अली ने गहरी नजर से देखा और फरमाया, पहला मौका बीमारी की हालत है। जब बीवी बीमार हो उसे कभी भी अकेला ना छोड़ो, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब औरत को अपने शोहर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बीमारी की हालत में औरत बहुत ज्यादा कमजोर और बेबस हो जाती है और उस वक्त उसे एक मजबूत सहारा चाहिए होता है। यहाँ तक कि अगर कोई कंवारी औरत भी बीमार हो तो उसके दिल में भी यही ख्वाहिश होती है कि काश मेरी शादी हुई होती, काश मेरा शोहर होता जो मेरे सरहाने बैठकर मेरी बीमारी के वक्त मेरा हाल पूछता और मेरा हौसला बढ़ाता। अगर एक कंवारी औरत ये सोच सकती है तो बताओ कि एक शादीशुदा औरत क्यों ना सोचे। जब एक शोहर बीमारी की हालत में बीवी के पास बैठकर उसका हाल पूछता है, उसके सर पर हाथ रखकर उसके दर्द को बांटते हुए सिर्फ ये कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शोहर सिर्फ एक जुमला कहता है कि तुझे कुछ नहीं होगा ए मेरी शरीके हयात, तू बेफिक्र रह, तू परेशान ना हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो ये जुमला बीवी के दिल को इतना सुकून देता है कि उसकी आधी बीमारी ये जुमला सुनते ही खत्म हो जाती है। उस वक्त की मोहब्बत बीवी को जिंदगी का हौसला देती है और उसे अपनी तकलीफों से लड़ने की ताकत अता करती है। अब दूसरा मौका फरमाया, दूसरा मौका वो है जब बीवी को इज्जत देने का वक्त आए, मकाम देने और उसकी खूबियां बयान करने का वक्त आए। ऐसे वक्त पर भी कभी पीछे मत हटना बल्कि बीवी की इज्जत को बढ़ाने के लिए आगे आना। याद रखो, जब एक शोहर अपनी बीवी की खूबियों को सबके सामने बयान करता है, उसकी तारीफ करता है और उसे इज्जत देता है तो वो औरत खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर और काबिल फख्र औरत महसूस करती है। ये इज्जत और मोहब्बत उसके दिल में शोहर के लिए मजीद मोहब्बत और एहतराम पैदा कर देती है। जब एक शोहर अपनी बीवी का इतना सहारा बनता है तो औरत के लिए शोहर से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं होता। अगर शोहर इस मौके पर पीछे हट जाए या बीवी की अहमियत को नजरअंदाज करे तो ये उसके दिल को तोड़ सकता है। इज्जत वो चीज है जो औरत के लिए सबसे बड़ी ताकत है और जब शोहर उसे ये ताकत देता है तो बीवी ना सिर्फ उसका साथ देती है बल्कि हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती है। फिर चाहे वो गरीब क्यों ना हो जाए, कंगाल क्यों ना हो जाए, शोहर के पास फूटी कोड़ी क्यों ना बचे, शोहर के पास कुछ भी नहीं होगा सिवाय उसकी बीवी के, क्योंकि बीवी को याद होगा कि शोहर ने मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया था, अब शोहर के मुश्किल वक्त में मैंने इसका साथ देना है। फिर शोहर के शाना बशाना खड़ी हो जाती है। बीवी के लिए एक छोटी सी कुर्बानी इतनी अजीज होती है कि वो तुम्हारी हर मुश्किल में आपका सहारा बन जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक शोहर का अपनी बीवी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। बीवी गुस्से में आकर अपने मेके चली गई और जाते हुए सख्त लहजे में बोली, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। बीवी ने ये कुछ कहा और वहां से चली गई। शोहर ने कुछ दिन बाद अपनी गलती का एहसास किया और बीवी को मनाने के लिए फोन किया। उसने नरम लहजे में कहा, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है, मेरा घर बेरौनक हो चुका है, मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। मुझे एहसास है कि मैंने गलती की थी। अब उस गलती का जब मुझे एहसास हो गया है, तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपनी नाराजगी छोड़ दो। लेकिन बीवी अब भी नाराज थी। उसने जवाब दिया, नहीं, मुआफी का वक्त गुजर चुका है। जब मैं तुम्हारे घर में थी उस वक्त मुआफी मांगते तो हो सकता है मेरे दिल में रहम आ जाता। अब मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बीवी ने कहा कि एक काम करो, शीशे का गिलास उठाओ। शोहर ने हैरत से पूछा, क्यों? बीवी ने इसरार से कहा, अब इसे जमीन पर मारो, इस गिलास को उठाओ और उसे जमीन पर मारो। शोहर और ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन बीवी ने कहा था और शोहर को उम्मीद थी कि हो सकता है इसके बाद मेरी बीवी मान जाए, इसलिए शोहर ने गिलास उठा लिया। बीवी ने कहा, अब इसे जमीन पर जोर से मार दो। शोहर ने हिचकिचाते हुए गिलास जमीन पर मार दिया और गिलास टुकड़े टुकड़े हो गया। बीवी ने कहा, अब इन टुकड़ों को जोड़ो, जितने टुकड़े हैं सबको जोड़ो, जोड़कर एक दोबारा से वही गिलास बनाओ। शोहर ने जवाब दिया, ये तो मुमकिन नहीं है, और अगर जोड़ भी दूं तो निशान तो बाकी रहेंगे। बीवी ने तलख लहजे में कहा, बस यही तुम्हारे और मेरे ताल्लुक की कहानी है। जैसे ये गिलास टूटकर कभी भी अपनी असली हालत में वापस नहीं जा सकता, वैसे ही मेरे दिल पर जो चोट लगी है वो कभी नहीं भर सकती। और अगर इसी तरह मैं कभी वापस आ भी गई तो वो पहली मोहब्बत और एतबार कभी नहीं रहेगा। बीवी की बातों ने शोहर के दिल को झंझोड़ कर रख दिया और उसे अपनी गफलत का शिद्दत से एहसास हुआ। हजरत अली ने फरमाया, कभी भी अपनी बीवी के सामने उसके वालिदैन का गिला मत करना और ना ही उसके वालिदैन के सामने बीवी के साथ चीखना चिल्लाना। ये नसीहत आज के मुआशरे के लिए निहायत अहमियत रखती है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये एक आम रवैया बन चुका है कि शोहर अपनी बीवी के वालिदैन को तनकीद का निशाना बनाता है या फिर उन पर इल्जामात लगाता है, जिससे न सिर्फ बीवी की दिल आजारी होती है बल्कि रिश्तों में भी दरारें पड़ती हैं। इसी तरह बीवी के वालिदैन के सामने इस पर चीखना चिल्लाना और उसे नीचा दिखाना भी एक ऐसा अमल है जो बीवी की इज्जत नफ्स को मजरूह करता है और उसके दिल में शोहर के लिए नफरत पैदा कर देता है। इन रवैयों ने हमारे मुआशरे में बेशुमार घर बर्बाद कर दिए हैं, जहां मोहब्बत, एहतराम और एतमाद की जगह नफरत और बेएतमादी ने ले ली है। बीवी एक बेटी भी है और जब उसके वालिदैन को निशाना बनाया जाता है तो ये इसके लिए दोहरी अजियत का बाइस बनता है। हमारे मुआशरे को
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کو عزت دینا اور اس کے والدین کا احترام کرنا نہ صرف ایک شوہر کا فرض ہے بلکہ یہ ایک اچھے معاشرتی نظام کی بنیاد بھی ہے۔ جب شوہر بیوی کے والدین کی عزت کرے گا تو نہ صرف اپنی بیوی کا دل جیتے گا بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کا سبب بھی بنے گا۔ جب شوہر بیوی کے والدین کو عزت دے گا تو بیوی شوہر کے والدین کی عزت کرے گی، ان کے ساتھ محبت سے رہے گی، جس کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی بھی خوش رہیں گے اور گھر کا ماحول بھی سکون میں آ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی بھی بیوی کے سامنے بیوی کے ماں باپ کا گلہ مت کرنا، بچوں کے سامنے بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنا، بچوں کے سامنے بیوی کو مت ڈانٹنا، بیوی کے بھائیوں کے سامنے بیوی کے ساتھ چلا چلا کر باتیں مت کرنا۔ فرمایا یہ 5 موقع اس طرح کے ہوتے ہیں جن موقعوں پر بیوی کو ایک اچھے شوہر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ان 5 موقعوں پر بیوی کو کامیاب اور حوصلہ وہی دے سکتا ہے جو ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ایک مرد اپنی بیوی کے سامنے قابل عزت کب بنتا ہے؟ فرمایا جو اپنی بیوی کو محبت، پیار، عزت اور یقین دلانے میں کامیاب ہوتا ہے وہی بیوی کے سامنے قابل عزت بنتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کل کے مردوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے حالات کی کتاب پڑھی جائے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں کہ خوبصورت بیوی اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی شوہر دوسری عورتوں سے دوستی لگاتا ہے۔ اپنی بیوی خوبصورت ہے، گھر میں بیٹھی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے، گھر کو سنبھال رہی ہے، شوہر کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کے بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کے باوجود اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر دوسری باہر کی عورتوں سے دوستی لگاتے ہیں، یاری لگاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ عورت کی صحبت کی بات آئی تو مجھے ایک سبق آموز واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ سنیں، آپ کو پتا چلے گا کہ غیر محرم عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھنے کا کتنا نقصان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک نوجوان اکثر عورتوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ اس کے والد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا تیرا عورتوں کی محفل میں بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان شیطان ہمیشہ موجود ہوتا ہے جو دونوں کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف اخلاقیات کے خلاف ہے بلکہ دین کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ نوجوان نے اپنے والد کی بات کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے جواب دیا، ابا میرا ذہن بالکل ٹھیک ہے اور میں گناہ پر آمادہ نہیں ہوں، شیطان کی کیا مجال کہ وہ مجھے بہکا سکے، میں اپنے اوپر مکمل قابو رکھتا ہوں۔ والد نے اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، بیٹا ایسا کرو کہ بازار سے 2 کلو بہترین اور تازہ سیب خرید کر لاؤ، پھر میں تمہیں ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ بیٹا اب بازار گیا اور وہاں سے 2 کلو بہترین اور تازہ سیب لے کر آیا جن پر نہ تو کوئی نشان تھا اور نہ ہی کوئی داغ تھا۔ والد نے تعریف کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا بیٹا، اب ایک بار پھر سے بازار جاؤ اور 1 کلو گندے اور گلے سڑے سیب لے کر آؤ۔ بیٹے کو حیرت ہوئی لیکن والد کے کہنے پر دوبارہ بازار گیا اور گلے سڑے بدبودار سیب بھی لے آیا۔ والد نے اچھے 2 کلو سیب اور گندے 1 کلو سیب ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیے اور کہا، بیٹا یہ ٹوکری رکھ دو۔ بیٹے نے تعجب سے پوچھا، ابا اس کا کیا کریں گے؟ والد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کل بتاؤں گا، ابھی بس یہی رہنے دو۔ بیٹا کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاموشی سے وہ ٹوکری رکھ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن دل ہی دل میں والد کی حکمت سمجھنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو والد نے بیٹے سے کہا، جاؤ وہ ٹوکری لے کر آؤ جو کل تم نے رکھی تھی۔ بیٹا ٹوکری لے کر آیا، جب اسے کھولا گیا تو حیرت کا عالم تھا کہ جو اچھے اور تازہ سیب تھے وہ بھی گلے سڑے ہو چکے تھے اور ان سے بدبو آ رہی تھی۔ حالانکہ 2 کلو سیب یعنی زیادہ سیب اچھے تھے اور گندے سیب کم تھے، اب ان کی وجہ سے تازہ سیب بھی خراب ہو چکے تھے، ان میں سے بدبو آ رہی تھی۔ والد نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا دیکھو یہ اچھے سیب تمہاری پاکیزگی اور اچھائی کی علامت تھے جو زیادہ تعداد میں تھے، اور یہ گلے سڑے سیب ان لوگوں کی جو تمہیں گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ جیسے ان گندے سیبوں نے ان اچھے سیبوں کو بھی خراب کر دیا، اسی طرح عورت کی محبت اور غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا تمہاری پاکیزگی اور اچھائی کو ختم کر دے گا۔ پھر تمہارے کردار سے ایسی بدبو آنے لگے گی جو نہ لوگوں کو پسند آئے گی اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کو۔ والد کی یہ بات بیٹے کے دل پر اثر کر گئی اور اس نے آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لیے، اللہ سے سچی توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا۔ عورت کی محبت میں زیادہ تر بیٹھنے والا شخص دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو شخص عورت کی صحبت میں زیادہ دیر بیٹھتا ہے وہ جلد تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کی محبت میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں۔ جب انسان کے دل میں نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں پھر انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تباہی اور بربادی لکھ لیتا ہے، وہ جلد دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں،